تصور کیجئے رمضان کی آخری راتیں ہوں، پورا شہر سو رہا ہو جی، اور رات کے 1 بجے کسی جگہ ایک الگ ہی رونق اور توانائی محسوس ہو رہی ہو۔ آج ہم ایک ایسی ہی روحانیت سے بھری تفصیل پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ بالکل، اور آج ہمارے پاس جو ڈاکیومنٹ آیا ہے وہ احمد آباد کی مدینہ مسجد سے آیا ایک شب قدر کے پروگرام کا مکمل شیڈیول ہے۔ ہاں، ٹوکر شاپول جو رائے کھاٹ میں ہے، وہاں اس مسجد نے رمضان کی ان مبارک راتوں کے لیے ایک بڑا ہی منظم شیڈیول ترتیب دیا ہے۔ یہاں جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ شیڈیول صرف اور صرف مخصوص طاق راتوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 رمضان۔ بالکل، ہم جانتے ہیں کہ ان راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا جاتا ہے، جس کی عبادت کی اہمیت بہت زیادہ مانی جاتی ہے۔ صحیح، لیکن اس مقصد کو جس طرح ایک باقاعدہ ٹائم ٹیبل میں ڈھالا گیا ہے وہ واقعی متاثر کن ہے۔ ایک واضح کوشش نظر آتی ہے کہ ان راتوں کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو۔ صحیح بات ہے، اور اگر ہم اس ٹائم ٹیبل کو ذرا غور سے دیکھیں تو وقت کی پابندی دیکھ کر حیران ہوتی ہے۔ ٹھیک رات 12 بجے صلاۃ التسبیح کی نماز۔ ہاں، اور اس کے فوراً بعد یعنی رات 1 بجے ایک اور بڑا اہتمام شروع ہوگا، سبینہ کا۔ رائٹ۔ جی، قرآن شریف کے 6 پاروں کی سبینہ نماز پڑھائی جائے گی۔ اب یہاں جو سننے والے لوگ ہیں ان کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ یہ دونوں نمازیں اصل میں ہیں کیا؟ ایگزیکٹلی، اگر ہم اس کو آسان الفاظ میں سمجھیں تو صلاۃ التسبیح تو ایک مخصوص نماز ہے جس میں خدا کی پاکی، تسبیح اور معافی کی دعائیں زیادہ تعداد میں پڑھی جاتی ہیں۔ ایک طرح سے خود کو روحانی طور پر صاف کرنے کا عمل۔ اور جہاں تک سبینہ کی بات ہے تو اس کا مطلب ہے قرآن پاک کو چند ہی راتوں میں تیزی سے مکمل کرنا۔ یہاں ہر رات 6 پارے پڑھائے جائیں گے۔ سوچئے، عام دنوں میں 1 پارا پڑھنا بھی توجہ مانگتا ہے، تو رات کے اس حصے میں جب نیند عروج پر ہوتی ہے، اور وہ بھی 6 پارے لگاتار سننا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے انتہائی سٹیمنا چاہیے۔ میں یہی سوچ رہا تھا۔ جی، سٹیمنا اور فوکس دونوں چاہیے۔ 12 بجے صلاۃ التسبیح اور پھر 1 بجے سبینہ، اتنی مسلسل عبادت کے لیے مینٹلی اور فزیکلی فوکس کیسے قائم رکھا جاتا ہوگا؟ مطلب لگاتار گھنٹوں کھڑے رہنا۔ یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں اجتماعی عبادت یعنی جماعت کے ساتھ عبادت کرنے کا سب سے بڑا فائدہ نظر آتا ہے۔ جب انسان اکیلا ہوتا ہے نا تو شاید رات 1 بجے تھکان سے ہمت ہار جائے یا نیند غالب آ جائے۔ بالکل، لیکن جب سینکڑوں لوگ آپ کے آس پاس ایک ہی مقصد کے لیے کھڑے ہوں تو ایک زبردست سائیکولوجیکل مومنٹم بنتا ہے۔ ایک دوسرے کو دیکھ کے تھکن کم ہو جاتی ہے۔ صحیح کہا آپ نے، یہ جماعت ایک ایسا کلیکٹیو فوکس پیدا کرتی ہے جو اکیلے اچیو کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ تو اس سب کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ اعلان کے آخری حصے میں اسی اجتماعی کوشش کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ تمام مومنین سے گزارش کی گئی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئیں تاکہ اس روحانی اور پرجوش ماحول کا حصہ بن سکیں۔ اور آخر میں ایک بہت ہی خوبصورت دعا بھی شامل کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی عبادت قبول فرمائے، انشاءاللہ۔ آمین۔ اگر ہم اسے ایک بگر پکچر کے ساتھ کنیکٹ کریں تو یہاں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ میری نظر میں یہ محض ایک وقت نامہ نہیں ہے بلکہ ایک بہترین مثال ہے کہ کیسے باقاعدہ نظم و ضبط اور ٹائم بلاکنگ سے کسی بھی مشکل مقصد کو آسان اور منظم بنایا جا سکتا ہے۔ اور یہی آ کر ایک بہت ہی اہم اور گہرا سوال پیدا ہوتا ہے جو ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ وہ کیا؟ آج کے اس تیز ترین دور میں جہاں ہمارا فون ہر 5 منٹ میں بجتا ہے اور نوٹیفیکیشنز ہماری ساری توجہ کھینچ لیتے ہیں۔ ہاں، یہ ڈیجیٹل شور و غل۔ بالکل، تو کیا مدینہ مسجد کے اس منظم سکیجول کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح اوقات مقرر کر کے کی جانے والی اجتماعی عبادت ہی وہ آخری طریقہ بچی ہے جس سے ہم خود کو اس شور سے کٹ آف کر کے یکسوئی پیدا کر سکتے ہیں؟ یہ واقعی ایک بہت گہری سوچنے والی بات ہے۔ انفرادی عبادت کے مقابلے میں یہ کلیکٹیو ڈسپلن شاید آج کے دور کی سب سے بڑی روحانی ضرورت ہے۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔